سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 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 All thanks are due to Him. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. آپ میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے بے مثال حسن اور طاقت عطا فرمائی، اور آپ نے 60 سال سے کچھ اوپر زندگی ظاہری حیات مبارکہ میں تشریف فرما رہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی عمر مبارک تو زیادہ نہیں ہے، لیکن بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں آپ پر. یعنی اب تو آپ دیکھتے ہیں 60 سال کا بندہ صحت مند ہو، اور وہ تو اس زمانے میں لوگ طاقتور ہوتے تھے، عمریں بھی جو ہے وہ نسبتاً لمبی، صحت اچھی، قد لمبے، اور پھر تو یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھے حسن کا پیکر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ، یعنی عمر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ بڑے لگ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کا ذکر فرمایا، جس کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی. فرمایا یہ جو صورتیں ہیں جن میں قیامت کا ذکر آتا ہے، کائنات کے تباہ ہونے اور قیامت کے دن حساب کتاب کا ذکر آتا ہے، فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اس میں وہ منظر اللہ نے بیان کیے. سورۃ انفطار ہے، سورۃ انشقاق ہے، سورۃ قوّرت، آخری پارے کی صورتیں. تو اندازہ لائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی فکر تھی. تو یہ وہ دن ہے جب اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک وہ جو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. فرمایا اللہ پاک نے اس دن دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. یعنی وہ اس دن کا ڈر خوف جب وہ آئے گا. عموماً دیکھیں ماں اپنی جان بھی دے دیتی ہے بچے کے لیے،
لیکن قیامت کا روب، قیامت کا زلزلہ، اس دن جو خوف اور دہشت، فرمایا اللہ پاک نے کہ دودھ پلانے والے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا عورتوں کا حمل گر جائے گا اس کے خوف سے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ جوان یکدم بوڑھے ہو جائیں گے، سفید بال ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم آپ دیکھیں گے کہ لوگوں پر جیسے ایک نشہ، جیسے وہ پاگل ہو گئے ہیں، جیسے دیوانے ہو گئے، جیسے وہ نشے میں ہیں، جیسے شراب کے نشے میں، یا بندے کو ہوش نہیں ہوتی، جیسے بندہ دیوانہ سا نشے میں انٹاکسیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کوئی نشہ نہیں ہوگا، بھئی شراب کا نشہ ہے یا کوئی نشے میں وہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ حالت کیوں ایسے لگ رہی ہوگی؟ فرمایا مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا عذاب دیکھ کے یہ حالت ہو جائے گی۔ تو یہ وہ دن ہے، دن تو نہیں، یہ تو پوری لمبی بہت زندگی ہے، یہ ہماری دن تو ہم ان کو اس کو کہنا چاہیے۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب پوچھا جائے گا یہ یہاں جس کو 70-80 سال ہم بنائے ہوئے ہیں، اب 70-80 سال کا 50,000 سال سے مقابلہ کرے، زندگی تو وہ ہے۔ اس لیے کہ کئی لوگ وہاں حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ کہیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ بچہ، معصوم بچہ جو کافر کے گھر پلا ہے، وہ کہے گا اللہ پاک میں تو کافر کے گھر پلا، میں یہ تو انہوں نے وہی سکھانا تھا جو میں تو بالغ ہوا ہی نہیں، میرے تک پیغام نہیں پہنچا، میری عقل ہی بالغ نہیں تھی۔ بہرا بندہ، ڈورا یعنی ڈیف، وہ آئے گا، وہ کہے گا اللہ پاک مجھے تو آواز ہی نہیں آتی تھی، نہ نفع نقصان کا پتہ، میں تو پیدائشی بہرا تھا، مجھے کوئی کسی نبی کا، اللہ کا، خدا کا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں سنتا کیسے؟ پاگل، دیوانہ، مینٹل النس جس کو، پاگل بندہ آئے گا، وہ کہے گا اللہ پاک میں تو، میرا تو دماغی کام نہیں کرتا تھا، مجھے تو اپنے کھانے پینے کی ہوش نہیں تھی، میں تو پاگلوں میں تھا، تو میں کیسے تیرے کو پہچانتا اور اسلام کو جانتا اور پہچانتا؟ اور وہ لوگ آئیں گے جن پر اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، کہ جنگل میں رہ رہے ہیں یا یہاں جزیرے میں جو انگلینڈ مثلا رہ رہے تھے، یہاں کوئی بندہ نہیں آیا اور وہ لوگ مر گئے، مثلا 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے۔ یہاں مسلمان تو آئے اب بعد میں 150-200 سال پہلے آئے، یا زیادہ اگر آئے ہیں، تو پہلے جو لوگ عیسائی مر گئے یہاں یا ان ملکوں میں یا جنگلوں میں جو کافر رہ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہم تک تو تیرا میسج ہی تے آخری نبی کا نہیں پہنچا، ہم تو جو پہلے مانتے تھے وہی مانتے آ رہے تھے۔ یعنی وہ بندہ جس پر میسج نہیں پہنچا، بچہ کافر کا، نابالغ، پاگل شخص، اور ڈورا بہرا جس کو آواز نہیں آتی، یہ 4 کیٹیگریاں اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گی، کیونکہ دوسروں کا تو حساب کتاب ہونا ہے۔ تو یہ کہیں گے اللہ پاک اپنا عذر، تو اللہ پاک فرمائیں گے تمہارا عذر قبول ہے، واقعی تمہیں پیغام نہیں پہنچا، تم نابالغ تھے، تم پاگل تھے، تم جو ہے بہرے تھے، ہم تمہاری دوبارہ آزمائش کر لیں گے۔ اب اس میں جو ہماری دیکھیں آزمائش ہوتی ہے 70 سال کی زندگی میں، تو وہ تو 50,000 سال کا دن ہے، ان کے لیے اللہ دوبارہ ان کو آزمائش میں بھیجے گا، ان کے لیے ایک دنیا، ایک ٹیسٹ دوبارہ بنے گا، ان کو بھیج دیا جائے گا چلو بھائی اب تمہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو تم۔ ان کے لیے ایک قسم کی آزمائش ہوگی، تو بہرحال اس کے بعد پھر اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ تو وہ دن نہیں، دن تو ہے لیکن دن 50,000 سال کا، بہت بڑی لمبی زندگی۔ ہم تو یہاں 20-30 سال سنوارنے کے لیے یورپ میں آئے ہوئے ہیں، امریکہ میں پھیر رہے ہیں، ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں، بھائی 10-20 سال سنور جائیں،
تو جہاں 1050 سال رہنا ہو وہ تو معاملہ بڑا سیریس ہے، بہت مشکل، بہت، جہاں ماں بچے کو بھول جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بندے کے دشمن اس کے بیوی بچے اور ماں باپ یہ دشمن بن جائیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیوی بچے اور ماں باپ کیسے دشمن بن دیے؟ تو بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں، یہ تو جان دیتے ہیں، یہ تو بڑے سنسیئر ہوتے ہیں، یہ تو بڑا پیار کرتے ہیں، یہ تو بڑی محبت کرتے ہیں بندے سے۔ تو ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ ایک بندہ حلال روزگار کما رہا ہے لیکن اس کی بیوی دوسرے لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی فرمائشیں کرے گی کہ ہمیں بھی اتنے تولے سونا چاہیے، ہمیں بھی 200 پاؤنڈ کا سوٹ چاہیے، ہم نے بھی جو ہے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہمیں گاڑی چاہیے، یہ پیسوں کا مطالبہ، ہمیں زیادہ پیسے چاہیے۔ اب وہ بندہ تھوڑا صبر کرے گا کہ میں اس کو کیسے، تو میرے پاس تو ہے نہیں ہے، اس کی ڈیمانڈ کیسے، لیکن وہ اس کو رات دن تانے کرے گی، فلاں کی عورت تو وہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، فلاں تو موج کر رہی ہے اور میرے جو تم نہیں دے رہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ ایک دن تنگ آ کے وہ کہے گا کہ بھئی یہ روز کی سردردی سے بہتر ہے میں جو ہے نا اس کی تو کمی پوری کروں۔ وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام حلال کی تمیز ختم کر دے گا، نماز کو چھوڑ دے گا۔ کوئی کہ نمازیں قضا ہوتی، کوئی نہیں، اب 10 گھنٹے 12 گھنٹے 7 دن لگا کے کام کرو کہ بھئی گھر والوں کا جو ہے وہ پورا کرو کھاتا، وہ تو خوش ہو جائے۔ اور فرمایا جب وہ حلال حرام کی، سود کی، اسی لیے کئی لوگ رشتہ داروں کی وجہ سے بھی ڈرگ لے آتے ہیں، شراب بیچ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں کہ بھئی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جب حلال حرام کی تمیز ختم، ادھر اللہ کو بھی بھول جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جائے گا، اور پھر فرمایا کہ ایسے ہی کرتے کرتے وہ حرام کمانا شروع کر دے گا، اس کی موت آ جائے گی اور وہ جہنم میں چلا جائے گا قیامت والے دن، اور اس کو جہنم میں بھیجنے والے اس کی اپنی بیوی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بچے ہوں گے، ماں باپ، بچے کہیں گے ابا جان ہمیں یہ چاہیے، ہم نے یہ لینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں سے لائیں، ایسے ہی بار بندے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ وہ کہیں گے بھی فلاں کے دیکھو فلاں نے تو 2 مربے لے لیے ہیں، فلاں نے تو 2 مکان لے لیے ہیں، تم کچھ نہیں کر رہے، جیسے پاکستان ہندوستان بولا فلاں اتنے لاکھ روپیہ مہینے کا بیچتا ہے، تم کچھ نہیں بیچتے، وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ تو وہ یہاں قرضہ لے، سود لے، شراب بیچے، ڈرگ کرے، جو بھی کرے گا، پیسے تو وہ بھیجے گا لیکن جہنم خرید لے گا وہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب یعنی آخری اب ہو رہا ہے ایسے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بیویاں، بچے، ماں باپ ایک دوسرے کو بھائی بس مال جو ہے زیادہ تانا دیتے ہیں، مثال دے کے تاکہ جو ہے وہ پھر حرام ہو حلال ہو، ان کو اس سے غرض نہیں، بس یہ ہے کہ بھئی ہمارا ڈیرا بن جائے، ہماری چودراہٹ جو ہے وہ ہو، اور جی پتہ چلے بھئی چودھری صاحب ہیں، راجہ صاحب ہے، ان کا ڈیرا ہے، حقہ جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی غرض نہیں کہ بھئی اس کا کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بزرگوں نے فرمایا کہ وہ بندہ انتہائی بے وقوف ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دے، دوسروں کی دنیا سنوارتے اپنی آخرت جو ہے وہ تباہ کر دے۔ تو اسی دن کا ذکر ہے، آپ نے سنا تقریباً 35-36 جگہوں کا سنا، مقامات کا، کہ جہاں بندے کو حاضری دینی ہے۔ اب وہاں قیامت والے دن جن لوگوں کو خوف تھا دنیا میں، ان کا واقعہ بھی لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ، جو ایک ولی گزرے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے زمانے میں۔ اس زمانے میں وہ ولی گزرے ہیں، اتنے بڑے ولی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے قبر شریف سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا ان کے لیے،
پوری مسجد نبوی نے دیکھا، مسجد نبوی خوشبو سے بھر گئی. ان کے لیے بھی ایسی ان کی کرامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. کیونکہ جب وہ آئے انہوں نے سلام کہا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پر سلام ہو. آپ علیہ السلام نے جواب دیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جواب تو میں وہاں سے بھی سنتا تھا، وہاں سے تو میں اپنی روح بھیجتا تھا اور وہ جواب سنتی تھی. اب میں نے مراقبہ، یہ وہ ہے مراقبہ محمدیہ جس سے بندہ بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے، جاگتے ہوئے اس کی روح جا پہنچتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. فرماتے تھے وہاں سے میں روح بھیجتا تھا، مراقبے کے ذریعے میری روح یہاں آتی تھی تو وہ سلام سنتی تھی. اب میں جسم لے کے آیا ہوں، میں آپ کے جسم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور کسی کے لیے نہیں نکلا. وہاں شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد میں خود موجود تھے، انہوں نے بھی سلام کیا. لیکن ان کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا، انہوں نے بوسہ دیا، ہاتھ اندر چلا گیا. لیکن کیوں وہ سنت کے پر اتنے پابند اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر اتنے پابند اور مخلوق پر جو ہے اتنے رحم رحیم اور اتنے عاجزی انکساری والے بندے تھے. یہ صفتیں تھیں ان میں، مخلوق پر انتہائی شفقت. یہ جو آپ سنتے ہیں نا تعظیم الامر اللہ، وہ دن کو جو لیکچر ہوا کہ بھئی اللہ کا قرب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے بھی اللہ کے حکم کو غالب کرنا پڑے گا تمام مخالف حکموں پر. جو بھی حکم اللہ سے ٹکرا رہا ہے تم اللہ کے حکم کو اوپر رکھو. تعظیم لسنت رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو رکھو، دوسرے طریقے جو اس سے ٹکرا رہے ہیں ان کو چھوڑ دو. اور شفقت علی الخلق، مخلوق پر شفقت کرو. یہ انہی کا قول ہے، انہی کا قول. انہوں نے یہ لفظ انہوں نے فرمائے، اور بھی بزرگوں نے فرمائے، مشائخ نے مان لیا تو آیت قرآن سنت سے، لیکن انہوں نے باقاعدہ فرمایا. ہمارے مشائخ نے بتایا کہ بھئی ہم نے ان سے لیا، یہ ان کے آئیڈیا ہے. وہ 4 آبجیکٹو جو ہیں ان کی کتابوں میں، شفقت علی الخلق اور عاجزی، تواضع. عاجزی میں آپ کو واقعہ سنا دوں، قیامت کا جن لوگوں کو خوف ہوتا ہے. لکھا ہے سید احمد کبیر رفاعی کے دور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شہر میں بغداد میں آپ رہتے تھے، ایک کتے کو خارش اور کوڑ کی بیماری لگ گئی. کتا ہوتا ہے اب انسان نہیں، کتا، اس کو کوڑ، خارش اور کھرک کتے سے پہ گئی، کھرک کوڑ کی بیماری، کیڑے پڑ گئے. اب کتے سے ویسے ہی لوگ نفرت کرتے ہیں، اب پسند نہیں کرتے لوگ جو پھر رہے ہیں ادھر ادھر. لیکن جو ہے جب اس کو یہ تو لوگوں بھائی نفرت کی، اس کو جو ہے نا انہوں نے کہا بھائی چلو مارو تو نا، یہ بیماری لگائے گا. دوسروں کو بھی نفرت کر کے اس کو نکال دیا، جنگل کی طرف نکال دیا، مار مور کے بھائی بھگا دیا آبادی سے. ہم جب اولیاء اللہ کا تذکرہ سنتے ہیں تو جب ان کو اللہ کرامتیں، بشارات اور اتنے چیزیں ان کے لیے ظاہر، وہ ہم سوچتے ہیں ہمارے لیے بھی ہوں، لیکن وہ کام بھی تو کریں نا جو وہ کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، آپ کو پتہ چلا تو آپ اس کے پاس چلے گئے جنگل میں اور اس پر سائے کا انتظام کیا. جنگل میں دھوپ ہے، اس پر سائے کا انتظام کیا، چھپر بنایا اس کے لیے. وہ بیمار کتا ہے، چھپر بنایا، سائے کا انتظام کیا. پھر اس کو تیل لگایا اور اس کو کھلاتے پلاتے رہے 40 دن تقریباً. اس پر تیل لگاتے، کھلاتے پلاتے، صبح شام 7 مرتبہ اس کو دھوتے، یعنی اس کو واش کرتے، اس کو غسل دیتے، وہ تیل لگاتے، اس کے جو کیڑے وغیرہ پڑے ہیں دوائی لگاتے اور کھلاتے بھی پلاتے بھی. اتنا بڑا ولی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم زمانہ، انہوں نے وٹنس کیا کہ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا. اتنے بڑی ہستی. اور سید احمد کبیر رفاعی. ہم بھی ایسے کرتے ہیں. ہم تو غریب انسان ہو، غریب رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ سلام لینے کے روادار نہیں ہیں. کوئی انسان بیمار ہوا کہتے وہ اس کا نہیں. ہم کتا تو جانور تو ایک طرف رہ گیا. تو کہتے 40 دن صبح شام آپ نے اس کی خدمت کی. اور فرماتے کہ پھر آپ یعنی ایک مرتبہ اس کو پر مٹی لگاتے پھر دھوتے اس کو. اللہ نے اس کتے کو شفا دے دی
آپ نے اس کے لیے پانی گرم کیا، اسے نہلایا، اور جب صحت مند ہو گیا اور لے کر شہر میں پہنچے تو لوگ سارے دیکھ رہے تھے شہر والے کہ اتنا بڑا ولی آ رہا ہے، پتہ چلا ولی آ رہا ہے، شہر والے لوگ باہر نکلے، بغداد والے بھائی، کیونکہ 40 دن انہوں نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں انہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں اتنے بڑی، کیونکہ آپ کی خانقاہ میں زاویہ میں ہزاروں لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، 10-10 ہزار بندہ کا اجتماع ہوتا تھا ایک ایک رات میں، تو 40 دن جب نظر نہ آئے لوگ پر پتہ چلا بھئی وہ آ رہے ہیں ادھر سے، تو وہاں لوگ باہر نکلے، بھئی آ رہے، پتہ نہیں کیا، کوئی مجاہدہ کرنے گئے ہوئے ہیں، کوئی چلہ کرنے گئے ہوئے ہیں یا کیا کرنے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ جس کتے کو مار مار کے انہوں نے نکال دیا اسی کتے کو وہ ساتھ لا رہے ہیں، اور وہ کتا ادب کے ساتھ ان سے پیچھے چلتا آ رہا ہے۔ کتا بھی اللہ کے ولی کو پہچانتا، کتا بھی جو ہے وہ اللہ کے ولی کو پہچانتا ہے۔ اس پر جو ہے لوگوں کو فرمایا، لوگوں تم آئے ہو گویا اپنے کیا لینے آئے ہو، مجھے ملنے آئے ہو، اللہ کی دوستی چاہیے۔ اللہ کی دوستی اس طرح ملتی ہے، اکڑ کے نہیں ملتی ہے، مخلوق کو دھکے دے کے نہیں ملتی۔ لوگ رونے لگے، لوگ رو پڑے دیکھ کے، بھئی اتنا بڑا بزرگ، اور انہوں نے، ہم نے تو کتے کو نکالا اور انہوں نے یہ کیا، اور ہم کتنے دور ہیں اللہ سے۔ تو ولایت یا دوستی اس طرح ملتی ہے، شفقت علی الخلق سے، قیامت کا کیونکہ فکر تھا کہ بھئی قیامت والے دن بھئی آپ کے ساتھ بھئی میرے پوچھ ہونے والی ہے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بارے میں کتنی تکلیف اٹھائی، یعنی ان کو پتہ چل گیا بھئی کتنی تکلیف اٹھائی۔ تو یہ اللہ کی مخلوق، یعنی جن لوگوں کو اس کی فکر تھی، اسی طرح ایک واقعہ ایک اور آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کی فکر ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ کیا کرتے رہے تم وہاں میری مخلوق کے ساتھ جو بھی ہے۔ آپ نے سنا ہے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلی کی، ایک عورت نے بلی رکھی ہوئی تھی، اس کو اس نے باندھ دیا، نہ خود کھانا ڈالتی ہے نہ اس کو چھوڑتی ہے کہ وہ لے آئے، خود عورت جو ہے وہ عبادت گزار ہے، نفل وغیرہ پڑھ رہی ہے، نماز پڑھتی ہے، لیکن اللہ نے آپ سے فرمایا جہنم میں جانے کے لیے اس کا فیصلہ کر دیا اس وجہ سے، بلی کی وجہ سے۔ اور اس کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہے، وہ عورت جو فاحشہ عورت بنی اسرائیل کی، ناچنے کودنے والی، کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلی گئی۔ تو ولایت یا دوستی اللہ کی جائے وہ مخلوق کے ساتھ رحم اور شفقت کرنے سے ہوتی ہے، اور سب سے بڑی شفقت مخلوق پر یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ سب سے بڑی شفقت ہے۔ اس کے بعد پھر دنیاوی شفقتیں بھی آتی ہیں، ان کو روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ، بھئی یہ چیزیں۔ انہی کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، چادر آپ نے لی ہوئی تھی اور سردی کا موسم تھا، چادر پر سردی تھی، بلی آ کے بیٹھ گئی، سردی تھی، بلی کو گرم چادر لگی، وہ بلی سو گئی، ادھر اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب بزرگ اولیاء اللہ تو یہ وہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ضرور، اگر شرعی عذر نہ ہو تو جماعت کے ساتھ۔ اب آپ نے مسجد میں جانا ہے، ادھر دیکھا بلی سو گئی ہے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے تو یہ کیا پرابلم ہے، 2 جوتے مارے بلی بھاگ گئے، جماعت کو تو جانا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اور جو صحیح یعنی قیامت کا خوف ہے جن میں، جو سنت پر چلتے ہیں، وہ اس طرح نہیں سوچتے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ بلی سو گئی ہے، اس کو تکلیف، اس کو میں جگا دوں گا، اس کو تکلیف ہوگی، جو دل نہیں چاہ رہا آپ کا اس کو جگانے کا، ادھر کہہ رہے میں نماز بھی پڑھنی، جا کے اذان بھی ہو گئی ہے اور بلی کو بھی جگانا نہیں۔ آپ نے کینچی لے کے اتنی چادر ہی کاٹ دی، اپنی چادر ہی اتنا حصہ کیسے کاٹ ڈالا، بلی بھی سوئی رہی اور آپ اپنا چلے گئے۔ تو ان شریعت پر، سنت پر پابندی کی وجہ سے اور مخلوق پر شفقت، آپ پھر سوچے کہ انسانوں پر کتنے شفقت کرتے ہوں گے وہ۔ اس لیے کہتے ہیں ولی اللہ جو ہیں، اولیاء اللہ گناہگاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، کوئی شرابی، کبابی، جو مرضی آئے وہ نفرت نہیں کرتے، اس کے کام سے نفرت کرتے ہیں لیکن اس سے نہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے لوگ ان کے پاس بیٹھنا آنا ان کو اچھا لگتا ہے،
اور جو فتویٰ دے اور مطلب ہے یعنی اپنے آپ کو نیک سمجھے اور ان کو سمجھے یہ سیکنڈ کلاس ہیں اور ان کو دتکارے، تو ان کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتا، وحشت ہوتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کے پاس ہندو بھی بیٹھ رہے ہیں آ کے، یہودی بھی بیٹھ رہے ہیں، اور مطلب طرح طرح کے لوگ وہ پھر ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ولی نہیں بدلتا، وہ لوگ بدلتے ہیں، لیکن آتے ہیں ضرور ہیں۔ تو انہی مطلب یہ تھا کہ بھئی یہ جن لوگوں کی مثالیں دیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی رضوان اجمعین، کہ فکر قیامت کہ بھئی وہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ اب یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کے سامنے جب آپ نے چلے جانا، قبر سے نکلے 30-35 جگہ ہزار سال آپ کے پوچھ گچھ ہوئی، پتہ نہیں کیا بندے کا بنے گا، بوٹی بچے گی کیا، وہاں مر بھی نہیں سکتا بندہ۔ یہاں تو یہ ہے نا سسٹم اللہ پاک نے بنا، بندہ مر جائے، وہاں مر بھی نہیں سکتا۔ اب باری آئے گی کہ اللہ کے سامنے براہ راست اس کو کھڑا کیا جائے۔ اب اللہ کے سامنے ہے ایسے مقامات کچھ جہاں اس کو کھڑا ہونا ہے، اب وہ بڑا مشکل ہے، جس ذات سے کوئی شاید چھپی نہیں، جس نے ترجمہ کرنے والا بندہ نہیں ہے وہاں، نہ کوئی فرشتہ ہے درمیان میں، نہ ہی وکیل ہے، براہ راست بندے سے پوچھ رہا ہے اللہ۔ پہلے مقام میں فرمایا 1000 سال تک کے لیے بلائے جائیں گے، کیلا کیلا بندہ، کوئی وہاں نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی چیز، نہ کوئی۔ آپ اندازہ نہیں، وہی ذات اب بھی دیکھ رہی ہے ہمیں، اللہ ذات اب بھی ہے جس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا کہ پہلے مقام پر سوال ہوگا کہ اگر پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، امپلائیز کہہ لیں، سلیوز، امپلائیز، ان کے بارے میں سوال ہوگا، جو آپ کے نیچے کام کرنے والے لوگ، آپ کے غلام، بھائی ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا رہا۔ پہلا سوال ہی مخلوق کے بارے میں، وہاں یہ سوال ہونے والا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ جو لوگ نیچے جو کام کرتے تھے، ماتحت تھے یا غلام تھے، ان کو آزاد کرنا تھا، آزاد کیا، یا اس کو ان کو تنخواہ دی وغیرہ، اس طرح کا جو ہے۔ اگر تو بندے نے جواب دے دیا ٹھیک ہے، نہیں تو وہ 1000 سال تک اس سے پوچھ گچھ ہوتی رہے گی، سختی ہوتی رہے گی، اس 1000 سال تک۔ پھر فرمایا اس سے آگے جائیں گے جہاں ان سے اللہ پاک کہیں گے میں اپنا کلام تجھ تک بھیجا تھا، میرے نبی نے پتھر کھا کر، جنگیں کر کے، بھوک اٹھا کے، پیاسا رہ کے ملک چھوڑ دیا اپنا، تم تک یہ کلام میرا پہنچایا، قرآن میرا کلام آیا۔ اتنا قیمتی ہے وہ، اتنا قیمتی کہ نبی علیہ السلام نے کیا قیمت اس کی ادا کی ہے۔ کہ قرآن آنے سے پہلے تو آپ علیہ السلام کی عزت کرتے تھے سارے، جو ہی قرآن پڑھنا شروع کیا بس وہ عزت کرنے والے ہیں وہ خلاف ہو گئے۔ اب اللہ پاک پوچھیں گے بھائی اس کا حق ادا کیا، اس کو پڑھا، صحیح پڑھا، اگر پڑھا تو پھر اس کو سمجھا تو عمل کیا، اس کا حقوق، قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں۔ اب وہاں قرآن کئی لوگوں کی شکایت کرے گا خود کہ اللہ انہوں نے مجھے کوئی چھوڑا، عمل نہیں مجھ پر کیا، مجھے میرا حق پورا نہیں کیا۔ قرآن کئی لوگوں کی قرآن شفاعت کرے گا۔ یہ صورتیں ہیں، صورت ملک ہے اور صورتیں ہیں، یہ شفاعت کریں گی قیامت والے دن کہ اللہ پاک اس بندے کو ضرور بخش دے، اس بندے کو بخش دے، ہم شفاعت کرتی ہیں۔ تو وہاں یہ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو اللہ نے جو کلام ہماری طرف لیٹر جو بھیجے ہیں وہ کم از کم زیادہ نہیں، اس کا خلاصہ سمجھ کے اور اس کے جو حلال حرام ہے وہ کرے، ورنہ یہاں یہ پوچھ ہونے والی ہے قرآن کے حق کے بارے میں کہ کیسے سنتے تھے، کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر انہوں نے مکمل طور پر یہ سب کچھ کیا ہوگا تو پھر تیسرے اسٹیشن، تیسرے مقام، تیسری جگہ میں ان کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے۔ یہ تو عدالتیں ہیں، جیسے کٹہرے میں مجرموں کو لایا جاتا ہے، یہ کورٹس ہیں، بہت بڑی بڑی کورٹس، جہاں ان سے اللہ کی راہ میں جانے کے بارے میں سوال ہو کہ تم اللہ کے دین پھیلانے کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے سفر کیا، یا گھر بیوی بچوں کے پاس ہی بیٹھے رہے اور یہی کہتے رہے میرا کاروبار، میرا بزنس، میرے بچے، میری صحت، میرا کریئر، یہی تمہاری ساری زندگی رٹ رہی، یا کہ تم نے پہلے لوگوں کی طرح، صحابہ رضوان اجمعین، اولیاء کی طرح بھئی
رہ کے گھر سے نکل کر سفر کیا جہاد میں جہاں ضرورت پڑی اللہ کی راہ میں، اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے تم نے دین کی کتنی محنت کی۔ تم کہتے تھے میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین کا امتی ہوں، تو خاتم النبیین کا امتی بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کام تم نے کرنا تھا۔ خاتم النبی، نبی ختم ہو گئی، اب نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کام تو نبوت کا جاری رہنا ہے، میسج تو آگے پہنچانا ہے لوگوں تک، لیکن اب وہ کام کون کرے گا؟ اب وہ ہر بندے پہ کاندھوں پہ ذمہ داری آ گئی، میرے اور آپ کے بھی، اب ہم نے کرنا ہے۔ عیسائیوں نے تو نہیں کرنا، یہودیوں نے تو نہیں کرنا، فرشتوں نے تو نہیں آ کے کرنا، یہ اب ہم نے کرنا ہے۔ تو وہاں یہ سوال ہوگا کہ بھئی اب تم دین کی راہ میں نکلے تھے، اللہ کی راہ میں محنت مجاہدہ کیا تھا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں بھی معاملہ ہوگا۔ اس لیے یہ جو جماعتیں جاتی ہیں آپ دین کی دعوت دینے کے لیے، سفر کرنا تبلیغ میں، دعوت میں، یہ یہاں پھر ان لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، وہ کہیں گے اللہ پاک ہم نے آپ کی رضا کے لیے ہم جاتے تھے، وہاں پتہ چلے گا کہ پھر کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کیا درجہ ان لوگوں کو ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں نبیوں کا مقام، جنتیں ختم ہو جاتی ہیں، جنت کے کروڑوں ہزاروں درجہ، نبیوں کی جنتیں ختم ہو جاتی ہیں، سب سے ان سے نیچے جو نیکسٹ جنت ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو دین کی عمل کر کے دین کی دعوت بھی دیتے رہے دوسروں کو، نیکسٹ سٹیٹس ان کا ہوگا۔ کیوں کہ یہ نبیوں جیسا کام، نبیوں سے کی پیروی میں پیغام پہنچانے والا کام نبیوں کا کام کرتے رہے، اس لیے ان کی جنتوں کے بعد ان کا درجہ ہے، اور ہم تو ابھی خود ہی درست نہیں ہو رہے۔ تو اسی طرح اور تھوڑے 5-6 مقامات اور ہیں، وہ آپ کو کل انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کریں گے، لیکن آپ کو روزانہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کی تیاری کا طریقہ پھر سیکھ لیں۔ طریقہ محمدیہ ایک طریقہ ہے جو بتاتا ہے کہ بھئی ان 50 مقاموں میں کیسے تم نکل سکتے ہو آسانی کے ساتھ۔ آپ وہ ساتھیوں سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، بیٹھ کے سیکھیں، ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہیں، پڑھتے بھی رہیں، عورتیں ہیں وہ اپنے بچے بھی سنبھالتی رہیں، مرد ہے کام بھی کرتے رہیں، اس کے لیے کوئی آنا تو ضروری ہے نہیں ہے کہ روزانہ آپ نے آنا ہے یا کوئی پیسے آپ نے دینے ہیں، فیس آپ نے دینی ہے، وہ تو یہ ہے کہ لے جائیں، اللہ اور آپ کا معاملہ طریقہ پتہ چل جائے گا کیسے درست کرنا ہے معاملہ اللہ کے ساتھ، آہستہ آہستہ آپ کا ہو جائے گا، نہ اس میں پیری ہے، نہ مریدی ہے، نہ اس میں کوئی لین ہے، نہ دین ہے، نہ ہاتھ چومنا ہے، نہ کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے مشائخ تو یہ بھی نہیں پسند فرماتے تھے بھئی ہمارے لیے کھڑے مت ہو، تمہیں تو ثواب ملے گا، ہم گناہ گار ہو جائیں گے، ہم میں تکبر آ جائے گا۔ یہ اولیاء اللہ کا فرمان، یہ سید احمد کبیر رفاعی پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، اور ہم جو ہے اس بندے پر ناراض ہوتے جو ہمارے لیے کھڑا نہ ہوگا، جس نے ہماری عزت نہیں کی، کہ میں گیا ہوں دے کاروں نے میری عزت نہیں کی تھی، وہ صوفے تے ہی بیٹھے ہیں، یعنی الٹا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرے میرے لیے لوگ کھڑے ہوں تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے، وہی آپ جنت میں ہے نہیں ہے اس کا۔ اور یہاں تو کہتے ہیں میں ہاتھ چومو، کوئی کہہ رہا ہے میرے پاؤں چومو، کوئی کہتا ہے میرے نعرے مارو، کوئی پیسے دے دے کے تعریف کرا رہے، جی میری ذرا تھوڑا 2-4 لفظ کہہ دے میری شان وچ بھی۔ تو وہ کل پرسوں جو مولانا صاحب آئے تھے، مولانا شفیق اور وہ جو چندہ کر کے گئے ہیں، وہ مجھے سنا رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں بھئی مجھے فون آیا لندن سے کسی پیر کا، وہ کہنے لگا جی آپ نے بیان کرنا ہے، آپ نے بیان کرنا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، آپ نے بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا میں آؤں گا، تو موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہوگا؟ میں نے کہا سبجیکٹ میری ذات ہوگی، مجھ پر بولنا ہے، آپ نے میری پرسنالٹی پر بولنا ہے، بات آپ کی خدمت کریں گے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ تو بھائی بڑا مشکل ہے میرے لیے، میں یہ تو نہیں، میں اللہ رسول پر تو بول سکتا ہوں، صحابہ میں آپ کی ذات پر آپ۔ تو آج تو یہ سیلف پروجیکشن اور یہ چیزیں جو یہ یعنی برائی کی طرف لے جانے والی چیزیں، مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم آپ کے کسی اس چیز کے روادار نہیں ہیں، آپ صرف راستہ سیکھ لیں اور اپنی آخرت بنا لیں، بچوں کی آخرت بنا لیں، دوسری چیزیں دوسرے لوگوں تک رہنے دیں۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। मैं ख़ास तौर पर तेरा गुनहगार बंदा हूँ, इस मजलिस में तेरे नेक बंदे अच्छी नीयतों वाले बैठे हैं या रब्बल आलमीन। इनकी बरकत से मुझ गुनहगार और मेरे जैसे को मुझे माफ़ फरमा, फ़ज़ल व करम इस्लाम बल्कि जमी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत के गुनहगारों को माफ़ फरमा, सारी उम्मत के नेकोकारों के मज़ीद दर्जात बुलंद कर। और जो हम लोग टूटी फूटी इबादत कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इसमें जो गलतियां हैं यकीनन हो रही हैं, ये तेरी ज़ात के लायक नहीं हम इबादत कर रहे, अपने फ़ज़ल व करम से उसकी कमी पूरी फरमा। रातों को जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं इसमें हमसे कमी कोताही होती है, इसको भी माफ़ फरमा। और कलाम पाक का सुनना हमारा कबूल फरमा। और आखिरत में या रब्बल आलमीन हमसे मुआखज़ा हमारी पकड़ ना करना इस मामले में, हम कमज़ोर हैं, बेइल्म हैं, जाहिल हैं, हम मानते हैं या अरहमर राहिमीन हम जालिम हैं, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन यार हमने टूटा फूटा जिस्म ही लेकर, एक शक्ल ही लेकर तेरे सामने खड़े रहते हैं। अपने फ़ज़ल व करम से नेकोकारों की सदक़े इन हमारे गुनाहगारों का भी कबूल व मंजूर फरमा। सारे लोगों की दुनियावी उखरवी हाजात पूरी फरमा, घरों में बरकत अता फरमा। जो लोग किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, माली हो और कोई केस हो किसी पर, या कोई और मुश्किल है, जहनी परेशानी हो, जहनी बीमारी हो, या कोई सब की आसानियाँ पैदा फरमा। औलाद को माँ बाप का फरमा बरदार बना, माँ बाप को शफ़ीक और रहीम बना, बड़ों का अदब करने की, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिन उम्मिही व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।